فجر یا عصر کی نماز کے وقت جو شخص قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، حیوان، نباتات، زمین و آسمان، ستارے، سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے جسے ملائکہ یعنی فرشتہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی پاک، نوری اور اطاعت گزار مخلوق ہے جو ہر لمحہ اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتی ہے۔ انسانوں کی نگاہوں سے مخفی ہونے کے باوجود فرشتے کائنات کے نظام کو چلانے اور انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے، ان پر نظر رکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے وقت پڑھنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے فرشتے دوڑے دوڑے پڑھنے والے کے گھر اس سورت کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ ان میں نگہبان فرشتوں کی جماعتیں جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسا کہ دو انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے، اسی طرح دو فرشتے اس انسان کے آگے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں رہتا ہے، 2 کاتب اعمال دائیں بائیں اور 2 نگہبانی کرنے والے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے، اور ان کے میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتے ہیں، اور رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ باوجود علم کے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں نماز میں پایا اور جب واپس آئے تو بھی نماز میں چھوڑ کر آئے، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے وقت فرشتوں کی جماعتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتوں میں بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور مقدس مخلوق ہیں۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان میں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر نیند غالب آتی ہے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل اور تسبیح میں گزرتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت میں ان کی مکمل تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ چند احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبے کی مانند ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ تو اس سے ناظرین صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا فرمائی ہے کہ روزانہ 70,000 نئے فرشتے عبادت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن 70,000 نئے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں یا کم از کم عبادت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، یعنی فرشتے اللہ کے لشکر ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے
کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک اور شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے اور جن و انس جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ رب العزت تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں باحسن و بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لامذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کے رد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی بھی دوسری شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت یحییٰ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں ان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر بھی وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ مالک کا ذکر سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک،
تمہارا پروردگار تمہارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا، جو دائیں جانب والے پر امیر یعنی سربراہ ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 لکھ لی جاتی ہیں۔ جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے ہیں۔ جب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لو۔ تو یہ بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر یا عصر کے وقت قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتا ہے جو کہ بہت ہی پیاری صورت ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، اور یہ سورۃ الانعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس صورت کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ساتھ لے کر آئیں گے، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس صورت کی ایک بار تلاوت لازمی کیا کریں۔ یہ صورت 7ویں 8ویں پارے کی صورت ہے۔ اگر آپ یہ صورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھ لیں۔ وہ 3 آیات پڑھا کریں۔ جب آپ یہ 3 آیات پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ سورۃ الانعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسا کہ اللہ رب العزت کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین، جو شخص سورۃ الانعام کی اول 3 آیتوں کی قرأت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی پیے گا، اور سلسلیل چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورۃ الانعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ الانعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا کہ میرا عظیم رب پاک ہے۔
سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح فجر یا پھر عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں، یعنی اگر آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات کم از کم روزانہ پڑھیں۔ انہیں کوشش کریں کہ حفظ کر لیں، اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، ڈھیر سارا رزق اور مال و دولت آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس عمل کو لازمی کیجئے۔ آپ نے نماز فجر یا عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھائے دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر یا عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورۃ الانعام کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر سورۃ الانعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا رحمان، جو شخص اخلاص کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد نورانی فرشتوں کا پہرا مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کے دل و دماغ اور گھر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین محترم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین اور باعظمت مخلوق ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں، نہ ہی تھکتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی بندگی، نظام کائنات کو سنبھالنا، انسانوں کی نگرانی کرنا اور ان کے اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا احساس بھی بڑھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال کو انجام دیں جو فرشتوں کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے، اور ان اعمال سے بچیں جو ہمارے کرامن کاتبین کو شرمندہ کر دیں۔ اور آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ سچی توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کی نیت سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو یا رحمانو سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العزت وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمانو لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔